بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں شب برات کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ شب برات کو رات عبادت کرنے کی اور صبح روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا الفاظ کہے؟ مولا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ اگر ہمیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نفل نہ پڑھو، تو نفل ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، کسی بندے کی ڈگری لینے کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہم نفل اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اور ورنہ تو معاذ اللہ آپ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ تو نہیں کہ آپ ہمیں کہیں گے تو ہم نوافل پڑھیں گے، بلکہ جب ہمارا اپنا دل کرے گا ہم تب پڑھیں گے، اور جتنا دل کرے گا اتنے نوافل ادا کریں گے۔ نوافل چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ نفل پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء پڑھ کر فجر تک سو جاتا ہے تو ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گولڈن چانس مس کر دیا۔ ہم ان نوافل کو گولڈن چانس کہہ سکتے ہیں کہ اگر جس شخص نے یہ نوافل نہیں پڑھے اس نے ایک چانس مس کر دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات میں رات اٹھی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر پر ہیں۔ پھر میری نگاہ پڑی تو میں نے ان کو بستر پر نہ پایا، تو میں سوچنے لگی کہ شاید کسی اور بیوی سے ملنے کا دل کر رہا ہوگا، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور زوجہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ میں جب اٹھی میں باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ میں پہنچی وہاں تو حضور مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے ابو بکر کی بیٹی، کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا، تمہاری حق تلفی کروں گا؟ فرمانے لگی کہ حضور آپ مالک ہیں، آپ کا جب دل چاہے آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کو اس بات پر پابند نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے برابر میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ رات ہے، یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ رات کے وقت حضرت سیدنا عائشہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، رات کے اندھیرے میں سن کر صبح اٹھ کر پوری امت کو یہ بات بتائی۔ تو اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو کیا سیدنا عائشہ اس بات کی اشاعت کرتی، اور کیا یہ بات کتابوں میں آتی؟ اور سیدنا عائشہ نے تو روایت فرمایا، اور شیر خدا حضرت علی نے کھل کر الفاظ کہے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر یہ الفاظ کہے کہ مولا علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان کو رات عبادت کرو اور صبح اٹھ کر روزہ رکھو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ لیکن شب برات کو جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو اس وقت سے اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا نزول فرماتے ہیں پہلے آسمان پر تو سب سے پہلے یہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو آئے مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے، باقی دنوں کے لیے تھوڑا ٹائم ہے تہجد کے وقت، لیکن شب برات کی رات مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں عام روٹین میں دیکھا جائے تو اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز مفت میں ہے، جیسے چاہے لے جاؤ، تو سب لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اس پیکج کی باری کیوں نہیں؟ اب معافی دینے والا خود پکار رہا ہے، خود بلا رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگتے مانگتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوئی معاف نہیں کرتا، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں معاف کرنے والا خود پکار رہا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو مجھ سے روزی مانگے اور میں اس کو روزی عطا کروں۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، مہنگائی کا دور ہے، جگہ جگہ پر نوکریاں تلاش کرنے کے لیے درخواستیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو روزی کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ شب برات کی رات اپنے رب سے مانگ کر دیکھو، وہ آپ کی روزی میں ضرور برکت ڈالے گا۔ اور یہ الفاظ شیر خدا خود نہیں فرما رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نہیں بلکہ یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کروں۔ اگر ساری جگہ درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں تو ایک رات اور ایک دن شب برات کی لگا کر تو دیکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ آج کل اللہ معاف کرے ہمارے ایمان کا حال ایسا ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ رات کو عبادت کرنی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ صبح تو چھٹی ہی کوئی نہیں، رات کو جاگیں گے تو صبح نوکری پر کیسے جائیں گے، جبکہ اللہ یہ خود فرما رہا ہے کہ آؤ میں رزق دیتا ہوں۔ یعنی اللہ ہمیں پوری دیگ عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم چند لقموں کے لیے اس دیگ کو ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے یقین کا حال کچھ ایسا ہے کہ ہم پوری دیگ کو ٹھکرا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صبح نوکری پر جانا ہے، چھٹی کوئی نہیں۔ تو جب یہ حال ہوگا تو پھر ساری زندگی ہم لوگ نوکریوں کی تلاش میں درخواستیں ہی دیتے رہیں گے۔ تو اس رات اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے عزت مانگے گا تو اللہ عزت عطا کرے گا، روزی مانگے گا تو اللہ روزی عطا کریں گے، بخشش طلب کرے گا تو اللہ بخشش دیں گے، اور اگر پردہ پوشی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پردہ پوشی بھی عطا کریں گے۔ اور جو جنت کا سوالی ہوگا، جنت کا سوال کرے گا، رب تعالیٰ اسے اپنے فضل سے عطا کر دیں گے۔ تو کوشش فرمائیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ سے مانگیں گے تو بے شک ضرور عطا کرے گا۔ سارے جہان کو رزق دینے والا وہی ہے، اس کی ذات ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو پھر وہ انسان کے مانگنے پر کیوں عطا نہیں کرے گا؟ بس یقین کامل ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ کچھ لوگوں کی اولاد کی بڑی خواہش ہوتی ہے لیکن بے اولاد ہوتے ہیں، تو شب برات کی رات جن کو اولاد کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ کر دیکھیں، رزق مانگ کر دیکھیں، بخشش مانگ کر دیکھیں، میرا رب سب کچھ عطا کرے گا۔ بس ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کر دیکھیں۔ تو اس رات عبادت کرنے کی کوشش کریں اور صبح اٹھ کر روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔